بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مین روڈ سے گلی میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اس پرہجوم سڑک پر دور تک نظر دوڑائی، مگر اسے وہ خاتون نظر نہ آئی جس کے پرس سے اس نے لفافہ اڑایا تھا۔ یہ اس کا پہلا کارنامہ تھا جو اتفاقاً ہو گیا تھا۔ وہ خاتون سیل والی دکانوں میں اپنے پرس سے بے خبر رنگ برنگی ساڑیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ شانے پر پرس جھول رہا تھا اور اس کی اوپری جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ تقریباً آدھا باہر نکلا ہوا تھا۔ شاید یہ کسی اچکے کی ناکام کوشش کا ثمرہ ہو، لیکن خاتون اس سے قطعی بے خبر اپنی پسند کی ساڑیاں تلاش کرنے میں منہمک تھی، اور اب تو لفافے کا تقریباً چوتھائی حصہ باہر نکل گیا تھا۔ ایک بار تو اس کے جی میں آیا کہ خاتون کو لفافے کے بارے میں بتا دیتا کہ وہ ہوشیار ہو جائے۔ مان کسی انجانے خیال کے تحت اس نے لفافہ بڑی ہوشیاری سے نکال لیا، حالانکہ نہ تو وہ پیشہ ور تھا، نہ ہی اس کے حاشیہ خیال میں یہ بات تھی کہ اس فن سے کبھی اپنا مستقبل وابستہ کرے گا۔ اس کے باوجود اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ اطمینان کے ساتھ نپے تلے قدموں سے دکان سے باہر آ گیا اور راہ گیروں میں شامل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور اب کسی سنسان جگہ کی تلاش میں تھا کہ اطمینان سے لفافے کا جائزہ لے سکے۔ یہ نوجوان تقریباً 2 ماہ قبل اپنے قصبہ نما گاؤں سے اس بڑے شہر میں ملازمت کی تلاش میں آیا تھا، مگر ابھی تک اسے کامیابی نہیں ملی تھی۔ ایک سستے سے لاج میں ایک پلنگ کرائے پر لے کر نوکری کی تلاش میں دن بھر شہر کی خاک چھانتا پھرتا اور تھک ہار کر رات کو لاج میں آ کر سو رہتا۔ اس نے اپنے گاؤں سے قریب ہی کے ایک کالج سے BA پاس کیا تھا۔ اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکا تھا، کیونکہ اس کے آس پاس لے دے کے بس یہی ایک کالج تھا، کوئی ٹریننگ سینٹر یا ٹیکنیکل کالج نہیں تھا۔ دیہاتی ماحول ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے نہ تو انگریزی بول پاتا تھا نہ سمجھ پاتا تھا۔ اسے شہری لڑکوں کے چونچلے بھی نہیں آتے تھے۔ سیدھا سادھا سا الہڑ نوجوان تھا۔ قصبے میں اس کے والد کی ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی۔ اتفاق سے ایک مقروض مزارع سے قرض کے عوض 2-2.5 ایکڑ زمین بھی ہاتھ لگ گئی تھی۔ اگرچہ اس کے والد نے وہ زمین اسی کے زیر انتظام رہنے دی تھی، مگر وہ کسان ہر سال سود کی شکل میں اتنا اناج دے جایا کرتا تھا کہ گھر کا خرچ بآسانی نکل جاتا۔ 3 بھائی اور 2 بہنوں پر مشتمل یہ خاندان انتہائی پرسکون اور خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ بڑے بھائی کی شادی کو بھی 2-3 سال بیت گئے تھے۔ ابتدائی 3 سال تو بخیریت گزر گئے، مگر جب بڑے بھائی کے یہاں لگاتار 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں تو اس کی بھابھی نے بٹوارے کا مطالبہ کر کے گھر کا سکون غارت کر دیا۔ بڑے بھائی اور بھابھی نے اپنا چولہا الگ کر لیا، ایک کمرہ اور اس کے سامنے برآمدے پر بھی قبضہ کر لیا۔ باقی دونوں لڑکے اور ماں باپ مکان کے باقی ماندہ حصے میں، جو ایک کمرہ اور ایک لمبے دالان پر مشتمل تھا، جیسے تیسے گزارا کرنے لگے۔ دالان کے ایک حصے کو پرانے ٹاٹ سے گھیر کر کمرہ نما بنا لیا گیا تھا، جس میں وہ اور اس کا چھوٹا بھائی سوتا تھا۔ پھر بھی باتھ روم ایک ہونے کی وجہ سے ساس بہو میں تکرار ہو ہی جاتی تھی۔ بڑے بھائی کا کہنا تھا کہ یا تو دکان کے 3 حصے کریں یا پھر پوری دکان ہی اس کے نام کر دیں، گھر کا خرچ وہی چلائے گا۔ اس کے والد جانتے تھے کہ ایک بار اس کے ہاتھ میں دکان کا حساب کتاب اور تجوری کی چابی آئی تو اس کی بیوی ان لوگوں کا جینا حرام کر دے گی۔ بیچارے سوچ میں پڑ گئے، کریں تو کیا کریں؟ اگر دکان کے 3 حصے کرتے ہیں تو کسی کے حصے میں اتنا نہیں آئے گا کہ وہ اپنے گھر کا خرچ چلا سکے۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حصے بکھرے کرنے کے بجائے پوری دکان ہی اس کے نام کر دی جائے۔ چنانچہ دکان بڑے لڑکے کے حوالے کر کے اس کے رحم و کرم پر رہنے لگے۔ بڑے لڑکے کا سسرال پیسے والا تھا۔ داماد کے ہاتھ میں دکان آتے ہی اسے عمدگی سے چلانے کے لیے انہوں نے پیسوں سے اس کی مدد کر دی۔ دکان اچھی ہوتے ہی لڑکا اپنے باپ سے نوکروں کی طرح کام لینے لگا۔ ہائے قسمت! کل تک جو دکان کا مالک تھا آج وہ نوکر ہو گیا۔ بیچارے گھٹ کر رہ گئے تھے۔ انتہائی بیچارگی کے عالم میں کبھی کبھار کہتے، میری زندگی میں جتنا اڑانا ہے اڑا لے، میرے بعد آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ کبھی خود کو تسلی دیتے ہوئے کہتے، ابھی وہ نادان ہے، بہو کے کہنے میں آ کر ایسا کر رہا ہے، ویسے وہ من کا میلہ نہیں ہے، اچھا ہی ہے کچھ تجربہ ہو جائے گا، میرے بعد اسے ہی تو اس گھر کو چلانا ہے۔ ایسا کہہ کر وہ اپنے آپ کو بہلا تو لیتے تھے، مگر جوان ہوتے دوسرے 2 بیٹوں اور بوڑھی بیوی پر نظر پڑتی تو پریشان ہو اٹھتے۔ نوجوان نے گلی میں داخل ہونے سے پہلے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ مطمئن ہو کر ایک بار پھر اپنی یادوں میں کھو گیا۔ سب سے چھوٹا بھائی اسکول میں پڑھ رہا تھا، وہ خود بھی جوان ہو چکا تھا۔ اس نے قصبے کے کالج سے جیسے تیسے BA بھی کر لیا تھا۔ کہیں نوکری نہ ملنے کے سبب دکان کا ہی کام کرتا یا پھر تقاضے کی مہم سر انجام دیتا تھا۔ اس کی بھابھی اکثر اسے تانا دیتی، کھا کھا کر سانڈ ہو رہا ہے۔
और इस छोटी सी दुकान पर बोझ बना हुआ है। कोई दूसरा धंधा या मेहनत मजदूरी करते नहीं बनती। अब हम इन मुस्टंडों को खिलाएं, बूढ़े बूढ़ियों का संभालें या फिर अपनी जवान होती बच्चियों के बारे में सोचें। उसके कान भाभी के ताने सुन सुनकर पक गए थे। बिलाखिर एक दिन वो घर से निकल भागा और इस शहर में आ गया। नौकरी तलाश करते उसे 2 माह हो गए थे। हुनूज उसे नौकरी नहीं मिली थी। वो गांव का हट्टा कट्टा नौजवान था। मेहनत मजदूरी में उसे कोई यार नहीं था। वो लोगों से कहता भी था, आप किसी भी तरह का काम दे दीजिए, मैं करने को तैयार हूँ, खा वो बोझ उठाने या मिट्टी खोदने का ही काम क्यों ना हो। मगर जब वो बताता कि वो बीए पास है तो लोग उसे मजदूरी पर भी नहीं रखने को तैयार होते। सोचते, पढ़ा लिखा लड़का है, मेहनत मजदूरी क्या कर सकेगा। उसे लगा कि बीए की डिग्री तो बोझ बन गई है, पढ़ने लिखने का काम मिलता नहीं और मेहनत मजदूरी का काम कोई देता नहीं। वो इसी उधेड़ बुन में था कि उसे इस लिफाफे की याद आई जो उसने ज़रा पहले एक खातून के पर्स से निकाला था। एक सुनसान गोशा तलाश करके उसने लिफाफा खोला। लिफाफे में 100 के 5 नोटों के साथ एक ख़त रखा हुआ था। ख़त खातून के वालिद के नाम था। लिखा था, मुनिया के स्कूल और उसके पापा के ऑफिस चले जाने के बाद वो घर में खाली बैठी रहती थी, लिहाजा उसने अपनी एक सहेली के मशवरे पर अपनी कॉलोनी में साड़ियाँ बेचने का काम शुरू कर दिया है। अलग अलग जगह लगने वाली बड़ी सेलों से या फिर होल सेल से अच्छी साड़ियाँ खरीद कर लाती है और मोहल्ले में बेचती है। इसका ये काम चल निकला है। महीने में 150 साड़ियाँ बआसानी निकल जाती हैं और इससे तकरीबन 2000 का मुनाफा हो जाता है। मेरा ख्याल है कि कुछ रकम पसंदाज करके कॉलोनी के बाज़ार में ही एक दुकान खोल लूँ। कॉलोनी में मेरी अच्छी साख तो बन ही चुकी है, इसके अलावा और करती भी क्या। एमए करने के बाद सरकारी स्कूल में तो नौकरी मिली नहीं और प्राइवेट स्कूल वाले 500 से ज़्यादा देते नहीं। इससे तो ये साड़ियों का बिजनेस ही ठीक है। उसने ख़त को गौर से पढ़ा, बार बार पढ़ा। लिफाफे पर खातून का पता भी तहरीर था। यकबारगी उसके जहन में रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। उसने सोचा, नौकरी की तलाश में उसने 2 महीने मुफ्त में गंवा दिए। अगर अव्वल रोज़ से ही वो भी इन्हीं खतूत पर सोचता तो अब तक काम का आदमी बन चुका होता। उसे याद आया कि उसके गांव का एक किसान शहर की सब्जी मंडी में दुकान लगाता है। एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर सलाह मशवरे के लिए उस किसान के पास पहुंच गया। किसान ने भी हैरान होकर यही दरियाफ्त किया, तुम इतने पढ़े लिखे हो, मेहनत मजदूरी कैसे करोगे। उसने छूटते ही कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस शहर में उसे पहचानता ही कौन है, फिर पढ़ा लिखा हूँ तो काम कुछ अच्छे ही ढंग से करूँगा। किसान पर उसकी बातों का खातिर ख्वाह असर हुआ। उसने अपनी ज़मानत पर उसे एक रेढ़ा और केले थोक दाम पर दिला दिए और कहा, जाओ कॉलोनी में बेच कर आओ। उसने फैसला किया कि सबसे पहले वो उसी खातून की कॉलोनी में जाएगा जिसके पर्स से उसने लिफाफा गायब किया था, ताकि रुपयों समेत लिफाफा उसे लौटा दे। केले ले लो की सदा लगाता हुआ वो खातून के दरवाजे पर पहुंचा। खातून ने अंदर से कहा, हमें नहीं चाहिए, सुनिए तो सही। नौजवान ने इल्तिजा की, क्या बात है। खातून झिल्लाती हुई बाहर आई। उसने लिफाफा दिखाते हुए कहा, क्या ये आपका है। हाँ हाँ, कहाँ मिला। हाय राम, मैं तो लुट ही गई थी। लिफाफे पर तकरीबन झपटते हुए खातून ने जल्दी से उसे खोल कर देखा। रुपए सही सलामत मौजूद थे। नौजवान ने सारी रामायण कह सुनाई। खातून ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा, बड़ों ने सच ही कहा है, अच्छा काम खुद को तो फ़ायदा देता ही है, दूसरों के लिए भी सबक आमोज़ बन जाता है।